السلام علیکم ناظرین، کفارہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں جب ہم دیکھیں گے کہ سالار جب ستارہ کی زیان کے ساتھ پکچر دیکھے گا تو وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جائے گا اور ستارہ سے بھی کہے گا کہ کیوں تم زیان سے ملی اور وہ کون تھا جس نے تم دونوں کی پکچر لی۔ دراصل ستارہ جب ثنا سے ملنے مال جاتی ہے تو ثنا ہی اسے مشورہ دیتی ہے کہ تمہیں صبا کے بیٹے سے ملنے ضرور جانا چاہیے، آخر تم اس کی ممانی ہو اور جب تم اس سے ملنے جاؤ گی تو خالی ہاتھ تھوڑی نہ جاؤ گی، اور اس کے لیے کچھ اچھی سی شاپنگ کر لو۔ اور ستارہ جب ثنا سے کہتی ہے کہ تم ویٹ کرو، میں ابھی آئی، اور جب وہ بچے کی شاپنگ کر رہی ہوتی ہے تو اچانک اس کی ملاقات زیان سے ہو جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں اور ستارہ کہتی ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا بھی بھول گئی کیونکہ درمیان میں نانی کی طبیعت خراب ہوگی اور پھر ان کی ڈیتھ کی وجہ سے یاد ہی نہیں رہا، ورنہ جس طرح سے آپ ہمارے کام آئے ہیں، جس طرح سے آپ نے سالار کو بدنامی سے جس طرح آپ نے بچایا، میں بہت شرمندہ محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے اسی وقت آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کیونکہ جس طرح سے صاحبہ نے سالار پر الزام لگایا تھا، اس کے بعد سالار کے ماں باپ نے بھی اس سے بات کرنا بند کر دی تھی۔ اب جب اتفاق سے صاحبہ اور زیان بات کر رہے ہوں گے تو وہاں سے صاحبہ کی ماں کا گزر ہوگا۔ ایک تو صاحبہ کی ماں کو پتہ چل جائے گا کہ ستارہ کو صاحبہ کے خلاف ثبوت جو ہے وہ زیان نے دیا تھا، جو بظاہر تو صاحبہ کا دوست بنتا ہے، اور دوسرا وہ ان کی پکچر بھی بنا لے گی کہ اگر میری بیٹی بدنام ہے تو ان دونوں کی بھی بدنامی ہونی چاہیے، جبکہ زیان کہتا ہے کہ میرے گھر والوں تک یہ بات نہیں پہنچنی چاہیے کہ آپ کو میں نے صاحبہ کے خلاف ثبوت دیا تھا، بلکہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم دونوں کا آپس میں کوئی رابطہ ہے۔ میرے گھر والوں کو اگر یہ پتہ چلا تو شاید وہ میرا گھر میں داخلہ بھی بند کر دیں، کیونکہ صاحبہ کی وجہ سے میرے اوپر آپ کی وجہ سے جو ہراسمنٹ کا کیس بنا تھا اس کو لے کر میرے ماں باپ نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں آپ سے یا سالار سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ رکھوں۔ تو صاحبہ کی ماں جو ان دونوں کی پکچر لے چکی ہے ساتھ میں، تو کہتی ہے کہ بیٹا تمہارے خلاف تو اب ثبوت میں پہنچاؤں گی۔ گھر جاتی ہے اور صاحبہ کو ان دونوں کی پکچر اور ویڈیو دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ تم جسے اپنا دوست سمجھتی ہو، جس کے ساتھ مل کے سالار کو بدنام کرنے کے لیے پلان بنا رہی تھی، دراصل وہی تمہاری جڑیں کاٹ رہا تھا۔ تو ناظرین، بندہ پوچھے کہ تمہیں اپنی بیٹی کو سمجھانا چاہیے تھا۔ جو بھی ہے، جس طرح کا الزام اس کی بیٹی سالار پہ لگانے چلی تھی، اس کے بعد بدنامی تو بہرحال صاحبہ کی ہونی تھی۔ خیر، صاحبہ جب وہ پکچرز دیکھتی ہے تو بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ پکچرز تو اب میں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کروں گی۔ تو صاحبہ کی ماں کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپس میں دوست ہوں۔ تو صاحبہ کہتی ہے کہ اگر وہ دونوں دوست ہوتے تو زیان ستارہ سے یہ نہ کہتا کہ یہ بات میرے گھر والوں تک نہیں پہنچنی چاہیے کہ میرا آپ سے رابطہ ہے۔ سیکریٹلی تو غلط کام ہوتے ہیں نا موم، دوستی تو کھلے عام ہونی چاہیے۔ جب میں یہ ویڈیو اور تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کروں گی تو زیان کے والدین کو بھی پتہ چل جائے گا کہ زیان کس سے ملتا ہے، اور ستارہ کے شوہر سالار کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کی بیوی مال میں چوری زیان سے ملتی ہے۔ اگر میں اکیلی رہ گئی ہوں نا موم، تو میں سب کو ہی اکیلا کر کے چھوڑوں گی۔ دوسری طرف جب ستارہ صبا کے نیو بورن بیبی کے لیے شاپنگ کرنے کے بعد اس سے ملنے کے لیے جائے گی سالار کے ساتھ، تو اس کی ماں بھی وہیں پہ ہوگی۔ وہ جب ستارے کے لائے ہوئے کپڑے دیکھے گی تو اس کا غصے سے برا حال ہو جائے گا۔ یہ کیا میری بیٹی کا بچہ اتنے گھٹیا کپڑے پہنے گا؟ سارے گفٹ اٹھا کے نیچے پھینک دے گی اور نکرانی سے کہے گی کہ یہ کیا کچرا جمع کر رکھا ہے۔ اب سالار، ستارہ اور صبا جب شور سنیں گے تو فوراً باہر آئیں گے کہ ممی کو پتہ نہیں کس بات پر غصہ آیا ہوا ہے۔ سالار جب اپنی ماں کو ستارہ کے لائے ہوئے گفٹ نیچے پھینکتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنی ماں سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ سالار کی ماں نفرت اور غصے سے کہتی ہے کہ یہ کچرا اٹھا کے لائی ہے تمہاری بیوی۔ سالار اپنی ماں سے پیار سے کہتا ہے کہ اس طرح کی بات نہ کریں، وہ پیار سے لائی ہے، لیکن سالار کی ماں کے دل میں ستارے کے خلاف جو غبار بھرا ہوا ہے سارا ہی باہر نکل آتا ہے۔ اسے کہتی ہے کہ پیار میں سارے ہی تمہاری طرح اندھے ہی نہیں ہو جاتے، نہ کلاس دیکھی، نہ خاندان دیکھا، نہ ہی اسٹیٹس دیکھا، بس سر پہ لا کے تھوپ دیا۔ اور وہاں پہ کھڑی صبا بھی اپنی ماں کی باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ شرمندگی محسوس کرتی ہے۔
ستارہ کے لیے بھی اور اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی، کیونکہ ہسبینڈ بھی ستارہ والی کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے ہسبینڈ کے اندر بھی تو یہی کمپلیکسز ہیں کہ میرا اسٹیٹس تم لوگوں سے بہت کم ہے، اسی لیے تو شادی کے وقت تمہارے پیرنٹس نے شاید شرط رکھی تھی کہ میں تمہیں شادی کے بعد الگ گھر میں رکھوں گا اور میرے گھر والوں کا تم سے بالکل بھی ملنا جلنا نہیں ہوگا، جبکہ صبا اب اپنے ہسبینڈ اور اس کے گھر والوں کے درمیان دوریاں ختم کرنا چاہتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے سالار کی ماں کی یہ باتیں سننے کے بعد اور اس کی ذہنیت دیکھنے کے بعد جہاں ستارہ ہرٹ ہوگی وہیں پہ جنید بھی بہت زیادہ ہرٹ ہوگا۔ اب شاید ستارہ کو انویٹیشن کارڈ آتا ہے آرفینیج وزٹ کرنے کا، اور وہ صبا اور جنید کو کہتی ہے مجھے جانا چاہیے، جس پر جنید اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ خود ایک آرفنر ہیں، اس لیے آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ ایک آرفنر ہی دوسرے آرفنر کی فیلنگز اور جذبات کو سمجھ سکتا ہے۔ جنید کے مشورے پر جب ستارہ آرفنیٹ جاتی ہے تو سچ میں اسے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اور سب بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر کے اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور نانی کی ڈیتھ کا جو دکھ ہوتا ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اب جب ستارہ بچوں کے ساتھ کھیلنے میں اور باتیں کرنے میں مصروف ہوتی ہے تو اس کی کافی ساری پکچرز بھی بنتی ہیں جو اگلے دن سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو جاتی ہیں، اور انہی پکچرز میں ستارہ اور زیان کی پکچر بھی اپلوڈڈ ہوتی ہیں جب وہ دونوں مال میں ملے ہیں۔ اب یہ بھی پاسبل ہے ان پکچرز کی اپلوڈڈ کے پیچھے بھی صبا یا اس کی ماں کا ہاتھ ہو، کیونکہ صبا کی ماں کا بھی آرفنیٹ آنا جانا بہت زیادہ ہے۔ بہرحال جی ناظرین، نیکسٹ ڈے ستارہ سب پکچرز کو لائک کرتی ہے، کامنٹ کرتی ہے، تو صاحبہ سالار کو ستارہ اور زیان کی پکچرز اور نیچے کیا گیا کامنٹ اس کا اسکرین شاٹ لے کے سالار کو بھیج دیتی ہے۔ سالار کو تو یہ سب دیکھ کے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ ستارہ سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ تم زیان سے کب ملی؟ تو ستارہ کہتی ہے کہ شاید بھول گئی تھی بتانا، کل اچانک میری زیان سے مال میں ملاقات ہوئی تھی۔ تو سالار کہتا ہے تو مجھے بتانا چاہیے تھا، نہ بتانے کی آخر کیا وجہ ہے؟ اور مجھے آخر سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پکچر کس نے لی جب تم دونوں آپس میں پاس کھڑے بات کر رہے ہو۔ ستارہ تو خود اس بات پہ حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کیا پتا کہ یہ پکچرز کس نے لی ہیں۔ اب سالار کے فادر بھی وہیں کھڑے ہوتے ہیں اور جب سالار کو غصے میں آتے دیکھتے ہیں تو اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سالار کا غصہ ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور ستارہ سے کہتا ہے کہ تم اتنی کیئر لیس کیسے ہو سکتی ہو کہ تم مال میں زیان کے ساتھ کھڑی ہو، اس سے باتیں کر رہی ہو اور کوئی تمہاری پکچرز لے رہا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ستارہ بھی سالار سے غصے سے کہتی ہے کہ میں زیان سے صرف بات کر رہی تھی، کوئی غلط کام نہیں کر رہی تھی، کہ چاروں طرف دیکھتی رہوں کہ کہیں کوئی میری پکچر تو نہیں بنا رہا۔ تو سالار اپنے والد سے کہتا ہے یو نو ڈیڈ، جس نے بھی یہ گھٹیا حرکت کی ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اسے جان سے مار دوں گا۔ اور جب سالار کمرے میں جاتا ہے تو ستارہ سے پوچھتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس پکچر پہ کامنٹ کیوں کیا ہے، جو پکچر تمہاری اور زیان کی سوشل میڈیا پر لگی ہوئی ہے۔ سالار کہتا ہے کہ کیا تم بھول گئی ہو کہ اس گھٹیا آدمی نے صاحبہ کے کہنے پر تمہیں ہراس کیا تھا؟ تو ستارہ کہتی ہے کہ آپ شاید بھول چکے ہیں کہ اس بات پر وہ کافی بار معافی مانگ چکا ہے اور وہ سچ میں کافی شرمندہ بھی ہے، لیکن سالار ستارہ سے کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی تمہارا نام کسی کے ساتھ بھی اچھالے اور تمہاری بدنامی ہو، لیکن وہ انسان مجھے ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا۔ تو ستارہ کہتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس انسان نے آپ کا کردار بچانے کے لیے اپنا پورا مستقبل کچرے میں ڈال دیا۔ سالار حیرت سے ستارہ کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہی ہے۔ تو ستارہ کہتی ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ CCTV فوٹیج مجھے کہاں سے ملی تھی؟ وہ فوٹیج مجھے زیان نے ہی دی تھی، اس کے پیرنٹس نے اسے منع کیا ہے کہ وہ آپ سے یا مجھ سے کوئی رابطہ نہ رکھیں کبھی بھی زندگی بھر۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب میں نے زیان سے ریکویسٹ کی کہ سالار ہر جگہ بدنام ہو رہا ہے اور اپنے ماں باپ سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں ہے، تو زیان نے مجھے وہ ثبوت دے دیا آپ کو بدنامی سے بچانے کے لیے۔ حالانکہ زیان کی فیملی کے اور صاحبہ کی فیملی کے آپس میں بہت اچھے ٹرمز ہیں،
اگر یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ وہ CCTV فوٹیج زیان نے مجھے دی تھی، تو اس کے بعد آپ کو اندازہ بھی ہے کہ زیان کے ساتھ کتنا برا ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو میگا ایپیسوڈ کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔